السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی قدر، جہاں جہاں پہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، تمام اہل اسلام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ پہلا رمضان ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے ایک خوبصورت تحفہ جو آپ کو پیش کیا جائے اس ماہ مقدس کے لیے، ایک خوبصورت تفسیر جو قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام تفسیر ضیاء القرآن ہے۔ اور یہ خوبصورت تفسیر عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت عزیز الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ یقیناً بہت سے احباب اس تفسیر سے آگاہ ہیں۔ یہ تفسیر قرآن کریم کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ تفسیر لکھنے والے جو مفسر ہیں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو اس میں بیان کیا ہے۔ اس تفسیر کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ اس کے اندر بار بار جس چیز سے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا ہے، امت مسلمہ کا جو ماضی تھا اس کا، وہ جو روشن ماضی تھا اس کا، اس کی طرف بار بار اس کو یاد کروایا گیا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی ماضی کی طرف پھر جائیں، اس لیے کہ وہی اصل ہمارے لیے وہی اصل ہے۔ احباب گرامی قدر، تفسیر ضیاء القرآن یہ بنیادی طور پر 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے، جس میں عقائد کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا اور افراط و تفریط سے بالکل بچ کے پیش کیا گیا ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جامعہ الازہر شریف جو کہ دنیا کی ایک عظیم الشان یونیورسٹی ہے اس کے فارغ التحصیل تھے، اس اعتبار سے قرآن کریم کا جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بے شمار آیات بینات جن کا ترجمہ حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس نے تمام کے تمام وہ اعتراضات جو سابقہ ادوار میں لوگ کرتے آئے تھے ان کو ختم کر دیا۔ جیسے سورہ فتح کے اندر جہاں پہ ضم کے جب الفاظ آئے، جس پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا، کسی نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضور سید ضیاء الامت رحمہ اللہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ عربی لغات کے استعمال کرتے ہوئے اس ضم کے معنی کو الزام فرمایا۔ احباب گرامی قدر، تفسیر ضیاء القرآن پڑھنے والے جو اس کے ہیں، اس کے جو قاری ہیں، ان کو ایک خاص قسم کی لذت عطا کرتی ہے۔ جو آپ اس تفسیر کو پڑھیں گے، یقین جانیے اس کا ایک ایک لفظ آپ کو اپنی طرف رب کائنات کی طرف کھینچتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک ایک لفظ اس تفسیر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اس تفسیر کے اندر ان لوگوں کے لیے جو کہ اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں، جو اردو ادب پڑھنا چاہتے ہیں، ایسے ایسے نادر الفاظ آپ کو ملیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ احباب گرامی قدر، یہ تفسیر ضیاء القرآن ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن میں دیگر مسالک کے ساتھ
جھگڑے نہیں کیے گئے۔ حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ نے محبت کا درس دیا۔ جس کی بات بھی آپ کو اچھی لگی، جس کی بات مدلل لگی، جو بات قرآن و حدیث کے مطابق جس کی بات بھی آپ کو لگی، آپ نے اس کو اس میں ذکر کیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہر مقام پر خوبصورتی کے ساتھ دفاع کیا، صحابہ کرام کا خوبصورتی کے ساتھ دفاع کیا، اہل بیت اعظام کا خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ فرمایا، اور جو دین کی حقانیت ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں ضیاء القرآن شریف کے شروع میں کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے، اس کے مقدمہ میں آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، آپ رقم دراز ہیں کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ھدی للمتقین ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھا جائے جو ایک عاشق رسول نے لکھا، قرآن کریم کی تفسیر کو اس انداز میں سمجھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام نے لکھی۔ وہ شخص جس کی زندگی اللہ کریم کا ذکر کرتے ہوئے گزری، ان کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ضیاء القرآن کوشش کیجئے اس ماہ مقدس میں جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں، جس مسجد میں ہیں اس مسجد میں اس کا درس دیجئے، جس اسکول میں ہیں اس میں اس کا درس دیجئے، جس گھر میں ہیں اس میں اس کا درس دیجئے، خود پڑھیے، دوسروں کو تحفے میں پیش کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ آج سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کا، اور ہر روز ایک پارہ جو قرآن کریم کا ہے اس کا خلاصہ ہم لوگ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ہم نے قرآن کریم کو صرف رمضان میں تراویح میں سننے کے لیے یا دیکھ کر ایک دو تین بار پڑھ لیا تو اس کے لیے سمجھ لیا ہے، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر تین مقاصد ہیں۔ بندہ مومن پر تین ذمہ داریاں قرآن عائد کرتا ہے۔ نمبر ایک کہ وہ قرآن کریم کو صحیح طور پر اس کی جو ریئل پروننسیشن ہے ان کے ساتھ پڑھے۔ بے شمار ایسے حضرات ہیں جن میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں جنہیں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ یاد رکھیے کوئی بھی زبان جب ہم پڑھتے ہیں اگر ہمیں اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ کی جائے تو وہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ تو عربی ہے، عربی زبان کے اندر تو اگر ذرا سا بھی آپ نے ایک لفظ کی ادائیگی میں بھی اگر کمی بیشی کا دی تو اس کے مفہوم، اس کا معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کل آپ کو ایک میں مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کریم نے ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اس میں فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ یا رب کائنات نے جہاں کفار کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اس وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کو آپ تھوڑا سا پڑھتے ہوئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ پڑھ دیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ کفار کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ ذرا سی آپ نے غلط کیا، ذرا سے آپ نے آواز میں کمی بیشی کی تو اس کے معنی تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح بعض کلمات تو ایسے ہیں ان کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں انعمت علیہم ہے، عربی زبان کے اندر انعمت کا معنی یہ ہے کہ اے رب کائنات جن پر تو نے انعام فرمایا، اور یاد رکھیے انعمت کو اگر تھوڑا سا تبدیل کر دیں تاکہ زبر کو پیش پڑھ دیں تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے نبیوں پر انعام کیا، احسان کیا۔ تو ابا گرامی قدر اس لیے اسی طرح ایک اور لفظ
منفقین خرچ کرنے والے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، جو اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرتے تھے. اور اسی لفظ کو اگر تھوڑا سا ہم تبدیل کر دیں، منفقین کی جگہ نون کی جزم کو اگر ہم وہاں کھڑی زبر ڈال دیں، منافقین بنا دیں، تو یاد رکھیے منافق تو وہ ہیں جن کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ تو وہ بدبخت ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اس لیے احباب گرامی قدر، قرآن کریم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے. جو اس کے پراپر جو رولز ہیں پڑھنے کے، جو تجوید ہے، ابھی رب نے آپ کو موقع دیا ہے. لاک ڈاؤن میں گھروں میں لوگ قید ہیں. آج بڑا موقع ہے. آج دنیا پوری ای لرننگ پہ چل رہی ہے. قرآن سیکھیے، آن لائن پڑھیے. اور دوسرا جو قرآن کریم کا مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے. ایسے ہی تو نہیں مکہ میں بسنے والے کافر جو تھے، ایک وقت وہ تھا کہ انہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، اور آخر کیا ہوا کہ وہی پورے جہان کے امام بن گئے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو باب گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا جو پہلا میسج ہے، جو پہلا پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ آئیے اس قرآن سے رشتہ جوڑیے، اس قرآن سے تعلق قائم کیجئے. یقین جانیے اس قرآن سے جو تعلق جوڑتا ہے، رب اس کو دونوں جہانوں میں نواز دیتا ہے. رب اپنے برکات اس پر برکات کا نزول فرما دیتا ہے. اور جو اس قرآن سے مڑتا ہے، رب اس سے منہ موڑ لیتا ہے. اور جس سے رب منہ موڑ لے وہ بھلا کہاں جائے گا. تو باب گرامی قدر، اس لیے تفسیر ضیاء القرآن اس کو پڑھیے. حضور سید ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس تفسیر کو پڑھیے. گھر گھر میں اس تفسیر کو لوگوں کو تحفے میں پیش کیجیے. اس تفسیر کا مطالعہ فرمائیے. میں اس لیے نہیں یہ تفسیر آپ کو دکھا رہا کہ اس کی جو ہے وہ مشہوری کرنے کے لیے. اس کو رب کائنات نے بڑی مقبولیت دی ہوئی ہے. یہ تفسیر عرب و عجم میں، شرق و غرب میں جہاں جائیں گے، حضور سید ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف تفسیر نہیں دی، انہوں نے تفسیر پڑھنے والے بھی ساتھ دیے، انہوں نے تفسیر پڑھانے والے بھی ساتھ دیے. دنیا کے جس چپے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو تفسیر بھی ملے گی، اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے بھی آپ کو ملیں گے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، لوگ تحفے دیتے ہیں، لوگ تحائف دیتے ہیں، لوگ گفٹ پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہدیہ دینا اس سے محبت بڑھتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ہدیہ ہے وہ یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے. اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ ضیاء القرآن شریف کو پڑھیے. اور تمام وہ احباب جو میرے ساتھ اس مختصر سی نشست میں شریک ہوئے پاکستان سے اور دنیا کے دیگر ممالک میں سے، ان سب کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت ہے. اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کل سے باضابطہ طور پر، کہ ہر روز ایک پارہ کی جو تلاوت جو پارہ کیا جاتا ہے، اس کا جو مختصر سا مفہوم جو میری ناقص عقل میں آ سکا، جس تک میری رسائی ہو سکی، انشاءاللہ العزیز کل سے ہم شروع کریں گے. اور ہمارا جو یہاں کا ٹائم ہے اس میں تقریباً 9 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق، اور آپ لوگوں کا جو وقت ہے پاکستان میں غالباً اس وقت 10 ہوں گے.
اسی اعتبار سے باقی تمام دوست جہاں جہاں سے ہمارے ساتھ دیں گے، تو میں باقی دوستوں سے بھی گزارش کروں گا، میرے وہ دوست احباب اہل محبت جو حضور سیدی ظالمت رحمۃ اللہ علیہ کے در سے فیض یافتہ ہیں، وہ بھی جہاں جہاں پر ہیں. آج اس وقت ہم ڈائریکٹ تو مساجد میں نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم گھر سے بیٹھ کر اس پیغام محبت کو تو پھیلا سکتے ہیں. ہمارا مقصد صرف محبت کا درس دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت ہے، اس پیغام محبت کو ہم نے پھیلانا ہے. ہم نے دشمنیاں نہیں بانٹنی، ہم نے محبت کے درس دینے ہیں. اس لیے کہ ہوتے ہیں رام واشی، بنتے ہیں غیر اپنے، الفت کی بھی جہاں میں کیا حکمرانیاں ہیں. اس لیے الفت و محبت کی حکمرانیاں تبھی قائم ہوں گی جب ہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا جو پیغام ہے، جو درس ہے، وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے آج بیان کیا، اس پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹوٹی پھوٹی میں نے باتیں کہیں اور رضا قرآن شریف کے بارے میں جو کچھ کہا، خالق کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس بیان کرنے کو میرے لیے ذریعہ بخشش فرمائے. اور وہ تمام کے تمام لوگ احباب جو جہاں پہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، رب کائنات ان سب کو اس کورونا کی جو وبا ہے اس سے نجات عطا فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے. رب کائنات سب کو شفاء کاملہ اور عجلہ عطا فرمائے. میرا مالک سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے. جہاں جہاں جو بے روزگار ہوئے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ اس کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. میرے رب سے دعا ہے کہ رب کائنات ان بابرکت ساتھوں کے طفیل، اے میرے مالک ان کو بہتر روزگار عطا فرما. رب ذوالجلال پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا کے عوام مشکلات کا شکار ہیں، اے میرے مالک ان کی پریشانی دور فرما. رب کائنات ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو عرب امارات ہے، یقیناً جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے وہ ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اے میرے مالک اس ملک کو بھی ہمیشہ شاد و آباد رکھ. اور ہمارا جو ملک پاکستان ہے، رب کائنات اسے بھی شاد و آباد رکھ. وہاں پر بھی لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، لوگوں کو اس وبا سے محفوظ فرما. اے میرے مالک وہ تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں اور دیگر جتنے بھی انسان پریشان حال ہیں، اے میرے مالک سب کی پریشانی دور فرما. رب کائنات ہم سب پہ کرم فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے رب کائنات صاحب تفسیر ضیاء القرآن کے درجات بلند فرما. اے رب کائنات حضور ظالمت رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خاندان پر کرم فرما. آپ کے تمام تلامذہ پہ کرم فرما، ان کے گھروں میں کرم فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما. یا رب العالمین ہمارے وہ بزرگ جن میں بے شمار ہمارے بزرگ جو کہ پاکستان میں بسنے والے علماء کرام جو ہیں، گورنمنٹ سے انہوں نے ایک معاہدہ جو کیا ہے کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ مسجدوں میں نہیں جائیں گے. یقیناً رب کائنات تو جانتا ہے وہ لوگ تو مسجدوں کے شیدائی تھے، ان کا پورا وقت مسجدوں میں گزرتا تھا. اے میرے مالک ان پر کرم فرما. یقیناً وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے. اے میرے مالک انہیں اس کا عظیم الشان اجر عطا فرما جنہوں نے اپنی اس عبادت کی قربانی دے کر اے میرے مالک تیرے گھر کھولے ہیں. دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.